بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اسما تیمور، لے کے آتی ہوں آپ کے لیے نئی نئی کہانیاں اور افسانے بھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی کہانیوں کا سلسلہ الف لیلا و لیلا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تنہائی میں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں آپ اس کہانی کو بغور سن سکیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ کو کہانی سننے میں لذت محسوس نہ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کہانی کا سلسلہ شروع کیسے ہوا۔ یہ کہانی ہے شہریار بادشاہ کی۔ شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی کیا ہے، اسی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانی قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شہ سوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شاہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا، اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا، چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا، اور ان کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تکمیل کی اور روانہ ہوا، اور چھوٹے بھائی کے پاس پہنچ کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بصر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ خیمے، اونٹ اور خچروں کے علاوہ خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز تو محل میں بھول آیا ہے، اور وہ وہاں سے پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بستر پر اس کی بیوی ایک حبشی غلام کے ساتھ۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ عورت کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بستر پر قتل کر ڈالا، اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا، اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زبان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے اور بے چین ہونے لگا، اور اس کا چہرہ فک ہو گیا اور جسم بالکل نڈھال۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا
کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا کلک ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 عدد لونڈیاں نکلیں اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا، اے مسعود تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا اور وہ اس سے لپٹ گئی۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلنے تک یہی سب چلتا رہا۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ تیز ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شاہ زمان بادشاہ، اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، یا تو یہ پہلے کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں تھا اور اب ہے کہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی اب تک تمہارا رنگ فک تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فک ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہو جانے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیں۔ بھائی نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے میں اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی ایک حبشی غلام کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات کا آپ مجھے معاف رکھیں کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ بھی آپ کو بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا کہ اچھا آپ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح آپ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کوچ کا بول دیا اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر لے کر خیمے کے اندر جا بیٹھا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ پھر وہ بھیس بدل کر نکلا اور اس محل میں آیا جہاں اس کا بھائی تھا اور اس کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا جس کا دروازہ باہر باغ کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ لونڈیاں اور ان کی ملکہ غلاموں کے ساتھ آئیں اور وہی کاروائی ہونے لگی جو اس کے بھائی نے کہا تھا۔ یہ باتیں عصر کے وقت تک ہوتی رہیں۔ جب شہریار بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے سے اڑ گئے اور اس نے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ چلو ہم جس طرح بیٹھے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، ملک اور دولت کی کیا پرواہ، چلو دیکھیں کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ورنہ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔
दोनों भाई महल के चोर दरवाजे से बाहर आए और कई दिन और कई रात चलने के बाद समंदर के किनारे एक सब्ज़ाज़ार में पहुँचे, जहाँ एक चश्मा बह रहा था और बीच में एक दरख्त था। इस चश्मे से इन्होंने पानी पिया और बैठकर सुस्ताने लगे। जब एक पहर दिन गुजर चुका तो वो क्या देखते हैं, इस समंदर में तलातुम उठा और इसमें से एक स्याह सतून सा ऊपर की तरफ बढ़ा। जब उन्होंने देखा तो दोनों भाई तलातुम डर के मारे दरख्त के ऊपर चढ़ गए, जो बहुत ऊंचा था, और देखने लगे कि अब क्या होता है। वो क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी और चपटी खोपड़ी वाला देव सर पर एक संदूक लिए खुश्की में आ निकला और इसी दरख्त के पास आ पहुंचा जिस पर ये दोनों बैठे हुए थे। वहां बैठकर इसने संदूक खोला और इसमें से एक बड़ा प्याला निकाला। फिर इसने वो प्याला खोला और इसमें से एक नौजवान लड़की निकली, जिसका बदन सडोल और जिसके चेहरे के आगे सूरज मात था। जैसा कि अतिया शायरा ने कहा है, अंधेरे में वो इस तरह चमकती है कि गोया दिन निकल आया है और अपने ऊपर दरख्तों को रोशन कर देती है। आफताब को इसके नूर से रोशनी पहुंचती है और जब वो बाहर निकलकर जलवाए अफरोज होती है तो चांद तक शर्मा जाता है। जब वो पर्दा उठाकर सामने आती है तो सारी खुदाई इसके सामने सर के बल गिर पड़ती है। जब इसके हुस्न के सब्ज़ाज़ार पर इसके नाज़ो अदा की बिजलियां कूदती हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। ला 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 पहला हिस्सा अभी बाकी है, बाकी कहानी दूसरे हिस्से में सुनाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस्मत तैमूर को। अल्लाह मेरी सभी कहानी सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बुरी नज़र से महफूज रखे। चलती हूँ।